بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو سے پہلے گزارش ہے کہ براہ مہربانی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل، ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے جو اہم فیڈ بیک ہے، جو آپ کی اہم رائے ہے، اس سے بھی ضرور نوازیے گا۔ کومنٹ سیکشن آپ کی اس میں حاضر ہے۔ دوستو، آج جو پوائنٹ ہے، آج جو ہماری ڈسکشن ہے، اس کا عنوان سیاست اور علماء، کیونکہ موجودہ دور میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، خصوصاً آج کل کے دنوں میں، تو اس میں سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی جو میرے اپنی جو مائی اوپینین ہے، جو کچھ میں نے دیکھا، جو میرے ویوز ہیں، جو میری رائے ہے، وہ کیا ہے۔ سیاست اصل میں بنیادی طور پر ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم جو پوائنٹ ہے، یا ایک اہم سمجھ لیں کہ سیاست ایک پورے کا پورا ایک نظام ہے، اور یہ اہم نظام، یہ اہم پوائنٹ، یہ اہم نقطہ یا ایک اہم فریضہ جو ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ سیاست کا تعلق سراسر انسانیت سے ہے، اور اس کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے، جو مین جو اس کی اصل وہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فرد کا یا ایک جماعت کا لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے ایک مخصوص سیٹ، وہ کونسلر کی ہو سکتی ہے، وہ ایم پی اے کی ہو سکتی ہے، وہ ناظم کی ہو سکتی ہے، وہ چیئرمین کی ہو سکتی ہے، وہ ایم این اے کی ہو سکتی ہے، اس میں منتخب ہونا، اور منتخب ہونے کے بعد عوامی کاموں میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اصل جو اس سیاست کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی رائے سے سلیکٹ ہونا، عوام کے ہی ووٹوں سے، اور ووٹ ایک رائے ہے۔ ووٹ ایک کاغذ کی جو پرچی ہم بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں، یہ اصل میں ایک رائے ہوتی ہے میری، کہ میری رائے میں، مائی اوپینین میں یہ والا فرد بہتر ہے یا یہ والا نہیں بہتر، یہ ووٹ ہوتا ہے، اور یہ ووٹ سیاسی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہی ووٹ، یہی جو میری رائے ہوتی ہے، یہ ایک بندے کو منتخب کراتی ہے۔ وہ بندہ وزیر بھی بن سکتا ہے، وہ بندہ یا ڈسٹرکٹ کا، یونین کا، تحصیل کا، یا ایم این اے بنتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے۔ تو یہ سارا جب ایک چیز کا تعلق انسانیت سے ہے، ایک تعلق انسان سے ہے، تو پھر اس کو کرنے کے لیے بھی انسان چاہیے، سیاست کرنے کے لیے بھی انسان چاہیے۔ سیاست انسانوں کے لیے ہے، انسان کریں گے۔ اب ہماری جو عام عوامی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سیاست شاید ایک مخصوص طبقے کے لیے اجازت ہے، کہ صرف وہی مخصوص طبقہ، مخصوص گھرانے یا مخصوص لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم سب باقی ان کی ہیلپ آؤٹ کے لیے، ان کے سپورٹر کے طور پر، ان کے ووٹر کے طور پر، ان کے نعرہ خواں کے طور پر، ان کے کمپینیر کے طور پر اس طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔ جو عام آج کل جو رائے ہے، جو لوگوں کا ذہن ہے، جو گھروں میں جو بات ہوتی ہے، اور اس کو جو سیاست ہے، اس کو ایک گالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت عوامی نمائندے اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی گئی ہے جان بوجھ کر، کہ نہ تو آج تک حقیقی نمائندہ چننے کی اجازت دی گئی ہے، نہ حقیقی نمائندہ میدان میں اتارنے کے ماحول پیدا کیا گیا۔ اگر اترا ہے تو اتنا کٹھن ماحول ہے، اتنا مشکل پروسیس ہے کہ ایک عام آدمی عوامی رائے کے مطابق اپنے آپ کو منتخب کرا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کو گالی
سیاست کو آج آپ بے شک کسی بھی گھر میں اس میں دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست بھی کو کرنے والا کام ہے، دفع کرو اس کام کو، دفع کرو اس جو مین ایک ضرورت ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، یہ آپ کے کرنے کی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ سننے والوں میں بھی شامل ہوں، اور میرے اکثر جو آپ لوگ بھی سن رہے ہیں آپ بھی شامل ہیں، کہ آپ کے سامنے سیاست کو شجر ممنوعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ شجر ممنوعہ ہے، اگر یہ ایک گندی چیز ہے، تو پھر یہ ہر سال ملک پاکستان میں، ہر سال کا مطلب یہ ہے کہ ہر الیکشن میں یہ جو کثیر تعداد میں 4.5 کروڑ یا 5 کروڑ ووٹ استعمال ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے جمع غفیر اکٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں، اور یہ جو گلی محلے میں کمپین ہوتی ہے، تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر یہ گندا کام تھا، سیاست غلاظت تھی، تو یہ 4.5-5 کروڑ لوگ کیوں غلاظت کو ترویج دے رہے ہیں؟ ووٹ کاسٹ کرنا غلاظت نہیں ہے، سیاست کرنا غلاظت ہے۔ ووٹ پاکستانی جا کر کاسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر خود وہ اس عمل میں بطور کینڈیڈیٹ یا اپنی رائے دینے کے لیے اپنی ایک نمائندے یا اپنی جماعت کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، تو پھر یہ شجر ممنوعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سیاست کا جو ایک تصویر ہے، یہ ایک ہمارے سامنے اس وقت یہ ہے کہ سیاست یہ چیز ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب ایک ہائی ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز، انتہائی پڑھے لکھے لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دفع کرو سیاست کو، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ اچھا تو بھائی اگر ہمارا لینا دینا نہیں ہے، تو جو ملک پاکستان میں ایم این ایز، ایم پی ایز جو منتخب ہوتے ہیں، یا ضلع کی جو باڈی جو بیسک ڈیموکریسی کے ہیں، یہ جو منتخب ہو کر جاتے ہیں، یہ فیصلے کن کے بارے میں کرتے ہیں؟ یہ جو قوانین بنتے ہیں جا کر پارلیمنٹ میں، وہ کس کے لیے بنتے ہیں؟ یہ جو ہمارے لیے جو حالات پیدا ہوتے ہیں بعد میں، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جب تک ہم پولیٹیکل سسٹم میں خود کو ایسے ہی انوالو نہیں کریں گے جیسے ہم کسی گھر کے مسئلے میں خود کو انوالو کرتے ہیں جس تندہی کے ساتھ، تو اس وقت تک معزز دوستو آپ کبھی بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اس سسٹم میں تبدیلی آئے گی، یا یہ سسٹم تبدیل ہوگا، یا اچھے لوگ آئیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست۔ اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں، جس میں میرا مطلب ہے کہ علماء کا، میری جو سیاسی جماعت ہے، میرا تعلق ہے، اور میں الحمدللہ اس کے لیے دن رات تگ و دو میں بھی رہتا ہوں۔ ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک میری اس جماعت کو ترقی دے، یہ جماعت آگے ہے۔ تو وہ علماء کی جماعت ہے، اس کا نام ہی جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو میری اکثر دوستوں سے جب بحث ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، یا باقی جو جمعیت کے علماء ان سے گلہ شکوہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے یا وہ کرافٹ یعنی، کہتے ہیں کہ ہمیں گلہ شکوہ وہ سیاست کیوں کرتے ہیں، کہ وہ سیاسی کیوں ہیں۔ اگر وہ سیاست نہ کریں تو ہم ان کی تعظیم کریں، اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی تعظیم نہیں کرتے، یہ گندا کام ہے۔ بھائی جب یہ گندا کام ہے، جب وہ سیاست تو پھر ہم کیوں دوسری سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، میں کہتا ہوں اس وقت ملک پاکستان میں شراب والے بھی، جمشید دستی نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ٹرکوں کے ٹرک بوتلوں کے یہاں لوڈ ہو کے جاتے ہیں جو ایم پی ایز ایم این ایز ہاسٹلز ہیں۔ یہ خود ایک عوامی نمائندہ عوامی پارلیمنٹ میں، عوامی نمائندگان کی پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگ منتخب ہونا، فاسق، فاجر، زانی، چور، ظالم، کرپٹ،
ان کا سیاست کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کے لیے تگ و دو کرنا یہ جائز ہے، ان کے لیے کٹ مرنا، ان کے لیے دن رات دلیلیں تعویلیں پیش کرنا یہ جائز ہے، اور علماء کے لیے یہ کام ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو پھر 4.5 کروڑ لوگ کیوں آپ ووٹ دینے کے لیے بھاگتے ہو؟ پھر ووٹ دینا چھوڑ دیجیے۔ نہیں، یہ کام صرف اگر ناجائز ہے تو صرف بس علماء کے لیے ہے۔ بھائی سیاست دین کا ایک بنیادی اور اہم فریضہ ہے۔ طرز حکمرانی یہ ریاست مدینہ جس کا آج ایک پرچار ہے، ایک نام لیوا نام کا بول والا ہے ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ کیا تھی؟ بھئی یہ ایک ریاست مدینہ بھی تو ایسے ہی ریاست بنی نا جس طرح ملک پاکستان کا وجود ہے۔ یہ مدینہ المنورہ ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اس ریاست کی اپنی ایک سٹیمپ ہوتی ہے، اس ریاست کا اپنا ایک ماٹو ہوتا ہے، اس ریاست کی اپنی فوج ہوتی ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، تب یہ ریاست بنتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بنتی کس چیز سے ہیں؟ یہ ساری چیزیں طے کون کرتا ہے؟ یہ اس ریاست کا والی، اس ریاست کا حکمران اور اس ریاست کا بادشاہ کرتا ہے۔ تو ریاست کا والی، ریاست کا بادشاہ، ریاست کا حکمران کہاں سے بنتا ہے؟ وہ منتخب ہوتا ہے، وہ عوام کی تائید سے عوام کا سربراہ نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی تو سیاست ہے۔ جب ہم علماء کو کہتے ہیں کہ یہ سیاست سے نکل جائیں، یہ سیاست نہ کریں، مجھے بتائیں جب پارلیمنٹ کے اندر ایک اسلامی بل جائے گا تو اس کے اوپر یہی لوگ بحث کریں گے جو آج یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پستی ہے، جو زوال ہے مسلمانوں کا، اس میں ان علماء کا کردار ہے، مدارس کا کردار ہے، مساجد کا کردار ہے، یہ لوگ اس بل کے اوپر بحث کریں گے۔ بھائی اگر ایک بیماری ہے، اس کا علاج، اس کی تجویز، اس کی تدابیر، اس کا سارا جو سیناریو ہے وہ ڈاکٹر پیش کرے گا۔ اگر علم کی بات ہو رہی، کسی تھیوری کی بات ہو رہی، کسی پریکٹیکل کی بات ہو رہی، کسی یونیورسٹی کے ایجوکیشن سسٹم کی ہو رہی، اس کے اوپر ایک پروفیسر، ایک ٹیچر رائے دے گا۔ جب اسلامی ملک کے اندر اسلامی قوانین کی بات آئے گی تو اس کے اوپر علماء ہی رائے دے سکتے ہیں، علماء ہی اس کے صحیح قابل لوگ ہوں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ جہاں پاکستان کے میرے نوجوانوں کو 30 سال کی سیاست کا رٹا رٹایا جا رہا ہے، وہیں سیاسی علماء سے نفرت کی حد پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر یہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ علماء نکل جائیں سیاست سے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا کہ کیا حال ہوگا اس پارلیمنٹ میں قوانین کا۔ یہ لوگ تو ہم جنس پرستی کے بل لے کر بیٹھے ہیں، یہ لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ کا نصاب تبدیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ لوگ مدارس اور مساجد کو بند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے اوپر تو بھاری بھاری فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ کے چند ایک بل میڈیا پہ آ کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی نیب آرڈیننس، کبھی فلاں فلاں، یہ تو عام سے ہیں جو بل آ کر بحث سے پہلے ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی پارلیمنٹ سیکریٹریٹ سے جا کر پوچھ لینا کہ کتنے وہ بل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں، کہ وہ اتنے گھٹیا اور ذلیل بل ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ جو چند ایک مٹھی بھر علماء بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اگر ان کے سامنے یہ بل آ گئے تو ہم شکلیں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیے، یہ جو سیاست ہے یہ کوئی عام، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ دین کا اہم فریضہ ہے۔ میرے اپنے مکتب فکر کے لوگ جانتے ہیں حضرت شیخ الہند کا کیا مقام ہے علماء دیوبند میں، جس کی وجہ سے دیوبندی ایک مکتب فکر، ایک نظریہ پہچانا جاتا ہے، اس شخص نے داغ بیل ڈالی سیاسی جماعت کی۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟
دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ جہاد کی وجہ سے، جہاد سے ہم اب آگے نہیں بڑھ رہے، جب جہادی تحریکیں کمزور ہو رہی ہیں، مجاہدین مارے جا رہے ہیں، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، انگریز کلی طور پر چھا گیا ہے بر صغیر پہ، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی لیے کہ ایک نئے سرے سے تحریک چلائی جائے، اور وہ نئے سرے سے تحریک ایک سیاسی تحریک تھی جو جمعیت علماء ہند کے نام سے بنی، اور وہ آج بھی اپنے نام سے، اپنی کاج سے موجود ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اعتراض کہ پاکستان کے تو مخالف تھے علماء، وہ مخالف انہوں نے ایک رائے رکھی تھی، اور وہ رائے ابوالکلام کی دنیا نیوز کے اوپر کامران خان کے ایک پروگرام میں پیش کی جا چکی ہے، آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اس رائے کے مطابق آج سب کچھ نہیں ہو رہا؟ لیکن جب بن گیا تو کیا انہوں نے مخالفت کی؟ پھر اسی پاکستان میں مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ بنے، جن کی وزارت اعلیٰ نے 6 ماہ کام کیا، مگر آج بھی وہ تاریخ میں ایک روشن مثال کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ سیاست کرنا کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب آپ جنگ جہاد کو بھی دہشت گرد قرار دے چکے ہیں، جب آپ دین کی بات کرنے کو دہشت گردی، تو کیا پھر اس ایک سسٹم کے ساتھ، ایک معتدل مزاج کے ساتھ سیاست کرنا یہ جرم ہے؟ اسلام کے قوانین اسلام پہ کیسے ملک کے اندر جاری ہوں گے؟ اس کے لیے ایک ایسی قوت چاہیے، وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھا چاہے شخص جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی وہ چیختا چلاتا رہا ہو، جتنا مرضی اس کے پاس دولت، وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون وہی بنائیں گے جو 362 ہیں، 365 ہیں یا 360 ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بنائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دہی کی دکان سے ہی دہی ملا کرتی ہے، لوہے ٹیئر گارڈر کی شاپ سے دہی نہیں ملا کرتی۔ اگر پاکستان کو، مملکت پاکستان کو ایک اسلامی ملک دیکھنا چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، تو پھر شریعت اور اسلام ملے گا تو علماء سے ملے گا، علماء کو برسر اقتدار لانا ہوگا۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے ثمرات انجوائے کرنے ہیں، اگر مستفید ہونے اللہ کی رحمت اور ثمرات سے بطور ریاست کے، تو پھر علماء کو برسر اقتدار لاؤ۔ پھر اس کے بعد چاہے میں کہتا ہوں کمی کوتاہی، فرشتے نہیں ہیں آج کے علماء، یہ تو اس صدی کے علماء ہیں۔ ہم نے تو 17ویں صدی کے علماء کو نہیں بخشا، 18ویں کے نہیں بخشا، 19ویں کے نہیں بخشا، یہ تو 20ویں صدی کے ہیں یا 21ویں صدی کے مسلمانوں کے علماء ہیں یہ۔ لیکن اس کے باوجود جیسے دہی چاہے کھٹا ملے، چاہے جو کچھ بھی ملے گا دہی کی دکان سے، شریعت چاہے کمزور ہمیں ملے گی، اسلامی نظام چاہے ہمیں کمزور حالت میں ملے، پوری طرح آئیڈیل اسلام ہمیں نہ ملے، لیکن ملے گا ضرور انہی سے جو علماء ہیں۔ کسی اور سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ کہیں نا ایک تیسری جن سے اولاد کی توقع رکھنا، ایسے ہی چاہے کوئی جتنا دیانتدار ہو، ایماندار ہو، چاہے جتنا بھی نیک ہو، اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ملک پاکستان پہ اسلامی نظام رائج کرے گا۔ اگر میری خواہش اسلام ہے، اگر میرا مقصد اسلامی نظام ہے، تو پھر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا اور کھل کے سپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم علماء کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ہم انہی کو آگے لاتے رہیں گے، جن کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، جن کو خود جمشید دستی پارلیمنٹ کے اندر پیش کر چکا ہے، جو خود پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کی الزامات اور جس طرح کے ثبوت پیش کر چکے ہیں، پھر یہی لوگ برسر اقتدار رہیں گے۔ پھر گلہ شکوہ کس بات کا؟ پھر فلاں چور، فلاں چور، فلاں فلاں، یہ پھر کیوں یہ زبان ہماری نو حق نہ ہے؟ جب ہم نے ان لوگوں کو سائڈ لائن، جب ہم نے کہا کہ ہمیں تب یہ پسند ہے جب یہ سیاست کر ہی نہ، علماء ہٹ جائیں، یہ صرف ممبر محراب سنبھالیں بس۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت دین ہوتا ہے،
اور دین کیا ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مکمل ضابطۂ حیات میں کیا طرز حکمرانی، کیا یہ شامل نہیں ہے؟ اگر یہ شامل ہے تو پھر یہ اس کے وارث بھی علماء ہی ہیں۔ میں ایک عالم نہیں ہوں، میں ایک فاضل نہیں ہوں، میں کوئی بہت زیادہ اسلامی اس کا علم نہیں رکھتا، لیکن محبت رکھتا ہوں علماء سے، کیونکہ میرا نقطہ نگاہ یہی ہے کہ اگر میں نے علماء کو سپورٹ کیا تو یہ مجھے اسلامی فلاحی ریاست دیں گے جو کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو کرے گی۔ انشاءاللہ ویڈیو بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک بار پھر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ سیاست میں علماء کا کردار کیا رہا ہے، یہ جو تاریخ پاکستان ہے، تاریخ پاکستان کا کردار کیا، یہ 1940-1947 تک کا ملک پاکستان کی تاریخ نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع کرنے پڑے گی، اور جب حضرت شاہ ولی اللہ کا ذکر آئے گا تو پہلا شخص ہی آپ کو عالم نظر آئے گا اس تحریک کا، اس جہادی تحریک ہو یا چاہے وہ سیاسی یا انگریز کو بھگانے کی تحریک ہو، اس میں علماء کا کردار، پھر سید احمد شہید کا بھی ذکر ہوگا، پھر اسیر مالٹا کا بھی ذکر ہوگا، پھر بڑی پھر تحریک ریشمی رومال کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ہمیں پکڑ کے دے دیا گیا ایسے جیسے پاکستان میرے خیال میں 1990 سے لے کر 2020 تک کا پاکستان بنا ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے سیاست کی۔ پھر ہمیں 18ویں سے جب سے انگریز آیا وہاں سے لے کر آج تک جو علماء کا کردار رہا ہے وہ سارے کا سارا بیان کریں گے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں نے اس طرح محبت دکھائی تو انشاءاللہ العزیز وعدہ ہے کہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور ماہ مبارک کی گھڑیاں شروع ہیں، بہت مقدس مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ملک پاکستان کی بقا، سلامتی، خوشحالی کو بھی یاد رکھیے گا، اور جو موجودہ آفت ہے اس سے بھی پناہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے یہ سب سے بہترین گھڑیاں ہیں، بہترین مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بلا و آفت سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں علماء کا آخری وقت تک خادم رکھے، علماء کی جوتیوں کا ہمیں خادم رکھے۔ اللہ کرے کہ وہ صبح طلوع ہو جس دن اس ملک کے اوپر جس طرح پچھلا قرون اولیٰ کا جو زمانہ تھا، جو اس سے پہلا زمانہ تھا، جس طرح وہ لوگ علماء، محدث، ولی اللہ لوگ ملکوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے اور نظام زندگی بھی اتنا زبردست چل رہا تھا، ویسا ہی اس طرح کا نظام آئے گا اسی طرح جس طرح ہم علماء کو سپورٹ کریں گے، علماء